بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، گجرات کا حلقہ NA-65 لالا موسیٰ، اس کے حوالے سے بڑی خبر ہے۔ مسلسل متواتر کم و بیش 3 ماہ کی آپ گمشدگی کہہ لیں، اس کو لا علمی کہہ لیں، لاپتہ ہونا کہہ لیں، اغوا کہہ لیں، ہراسگی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو۔ سید فیض الحسن شاہ تحریک انصاف کے سابق MNA ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور بھتیجے سید علی رضا شاہ، سید مہدی شاہ، یہ دونوں غائب تھے مسلسل 8 فروری کے الیکشن سے لے کر اب تلک۔ کہاں تھے؟ کیوں اٹھایا گیا؟ کیا کسی جرم میں گرفتار کیا گیا؟ اور آج اچانک ایک بڑی خبر ملی سادات کے لیے، عید بھی انہوں نے ان دونوں نوجوانوں کے بغیر گزاری تھی۔ اچانک یہ خبر آئی کہ یہ دونوں نوجوان گھر پہنچ گئے۔ اب ناظرین، آج ضلع گجرات میں سب سے بڑی خبر یہ ہے جو وائرل ہوئی ہے، یہ دونوں نوجوان تھے کہاں، کس حال میں تھے، اور اگر یہ گھر پہنچے ہیں تو کیا مشروط ان کی رہائی کیا کسی شرط کی بنا پر ہوئی ہے، کوئی مطالبہ تھا جو منوانا مقصود تھا؟ یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ پہلے تھوڑا سا پس منظر۔ ناظرین، سید فیض الحسن شاہ 2018 کے الیکشن میں لالا موسیٰ کی سیٹ سے قمر زمان کائرہ اور چودھری جعفر اقبال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بڑے تگڑے امیدواروں کو شکست دے کر پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ اور جب یہ 9 مئی ہوا، اس کے بعد ساری ہی تحریک انصاف زیر عتاب تھی۔ 8 فروری کے الیکشن کے لیے بڑا دباؤ تھا سید فیض الحسن شاہ کو چناب ٹول پلازا سے۔ پہلے تو وہ کئی ماہ روپوش رہے اور پھر بالآخر خبر آئی کہ ان کو چناب ٹول پلازا پر گرفتار کر لیا گیا ہے جب وہ محو سفر تھے جانب لاہور تھے۔ اور پھر وہ بھی کئی روز کی گمشدگی کے بعد وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کر دی اور سیاست کو خیر آباد کہنے کے لیے اعلان کر دیا۔ اب جب الیکشن کا مرحلہ آیا تو سید فیض الحسن شاہ نے تو خود الیکشن میں حصہ نہیں لیا، لیکن ان کے بھتیجے سید وجاہت حسین شاہ وہ میدان میں اترے اور ان کو تحریک انصاف نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ اب ان کے مد مقابل وہی روایتی حریف تھے چودھری قمر زمان کائرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن نون لیگ نے اپنا امیدوار بدلا۔ حیرت انگیز طور پر چودھری جعفر اقبال جو خود کو ضلع گجرات کا نواز شریف کہتے تھے، نون لیگ نے ان کی قربانی دے دی اور چودھری نصیر عباس سدھ کو ٹکٹ جاری کر دیا نون لیگ نے حلقہ NA-65 سے۔ اب مارکا جو تھا وہ بڑا گرم تھا۔ چودھری قمر زمان کائرہ نے بڑی بھرپور الیکشن مہم چلائی، جلسے، جلوس، ریلیاں، آزاد تھے نا۔ چودھری نصیر عباس سدھ، انہوں نے بھی بڑی بھرپور الیکشن مہم چلائی اپنی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، بڑے جلسے، ڈنگا، لالا موسیٰ۔ لیکن سادات تحریک انصاف ساری کی ساری، ان کو بالکل بھی کوئی آزادی نہ تھی کہ وہ اپنی انتخابی مہم کے لیے کسی گلی محلے میں جا کے کوئی کارنر میٹنگ منعقد کر لیں، کوئی جلسہ جلوس تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہی حال ہوا سادات کے ساتھ، کلے وال سیدہ کے۔ سید وجاہت حسین شاہ کو ایک دن بھی حلقے میں اترنے ہی نہیں دیا گیا۔ لیکن ناظرین، حیرت انگیز طور پر جب 8 فروری کو پولنگ ہوئی تو جو نتائج تھے، شام کو جب نتائج آنا شروع ہوئے حلقہ NA-65 کے پولنگ سٹیشنز کے، تو فارم 45 کے مطابق رنگ ڈھنگ ہی اس الیکشن کا کچھ اور تھا۔ غیر متوقع طور پر، حیرت انگیز طور پر، ایک نو آموز نوجوان امیدوار جو پہلی بار زندگی کا کوئی الیکشن لڑ رہا تھا، اس نے روایتی جو حریف تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، جو بڑے منجے ہوئے سیاستدان سے برس ہا برس سے الیکشن لڑتے چلے آئے تھے، ان کے مقابلے میں لاکھوں ووٹ حاصل کر لی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر فارم 47 کی بنیاد پر چودھری نصیر عباس سدھ کا ڈکلیریشن جاری کر دیا گیا، کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اور اس کے خلاف
سادات نے ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر دھرنا دیا، جلوس نکالے، لیکن کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ اب چودھری نصیر عباس سدھ نے حلف بھی اٹھا لیا۔ اب ناظرین، یہ جو سید فیض الحسن شاہ کے بیٹے اور بھتیجے ہیں سید علی رضا اور مہدی شاہ، ان کو اٹھا لیا گیا، اور اب یہ کم و بیش کوئی 3 ماہ تقریباً ہونے کو آئے ہیں۔ یہ ایک جبری ان کی گمشدگی تھی، نظر بندی کہہ لیں اس کو، گرفتاری کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو نام بھی دے لیں آپ۔ اب یہ اچانک آج منظر عام پر آ گئے، پتہ چلا جی کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں دونوں، اور اب سوال یہ تھے کہ یہ کہاں تھے، کس کے مہمان تھے، کیوں اٹھائے گئے تھے، کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ کسی تھانے میں درج تھا، کسی جرم کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا؟ تو ناظرین، اطلاعات کے مطابق ان کو تھانہ سرائے عالمگیر جو ہے وہاں سے ان کے گھر والوں نے بازیاب کروایا ہے اور گھر لے آئے ہیں۔ حالت ان کی سوشل میڈیا پر جو تصاویر وائرل ہوئی ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان ناظرین، اس کو بصارت کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ شوگر کا مریض بھی ہے، ڈائبیٹک بھی ہے، تو ان حالات میں بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ کڑا وقت کاٹا ہے۔ اب ناظرین، سادات کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پر یہ جو سارا دباؤ تھا اور یہ جتنی سختیاں تھیں الیکشن کے بعد بھی، وہ اس لیے تھی، کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ جتنی بھی کوئی آپ کی ریٹ پٹیشنز ہیں، عذرداریاں ہیں آپ کی الیکشن ٹریبونل میں یا کسی اور عدالت میں، وہ آپ حلقہ N65 کے امیدوار کی حیثیت میں واپس لے لیں، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ سارا دباؤ تھا جو سادات نے جھیلا ہے، اور ذرائع کے مطابق سید فیض الحسن شاہ نے کسی بھی قسم کا یہ جو دباؤ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ان نوجوانوں کو رہائی نہیں ملتی تو پھر بھلے آپ ان کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو بہرحال جی، آج کا دن سادات کے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ عید انہوں نے اپنے دونوں پیاروں کے بغیر کاٹی تھی۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ جو تھا سادات کے لیے حلقہ N65 گجرات میں یہ واحد حلقہ تھا، باقی بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے لیے سختیاں تھیں، لیکن سادات کے لیے یہ الیکشن جو تھا 8 فروری کا، یہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ گرفتاریاں در گرفتاریاں، مقدمات در مقدمات، کاروبار کی بندش، گھروں پر چھاپے، یہ سارا کچھ سہا ہے، سادات نے برداشت کیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دور میں جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں، حلقہ انتخاب کے وہ لوگ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں سادات کو ایک نظریے کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کیا، دوبارہ جب بھی انتخاب کا مارکا لڑا جاتا ہے، کیا رزلٹ یہی رہے گا؟ اور ناظرین، یہاں ایک سیدھی اور سادی سی بات یہ ہے کہ اگر سادات سمجھوتا کر لیتے ان دونوں نوجوانوں کے عوض ان کی رہائی کے بدلے میں، تو میرے نزدیک یہ اس عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوتی جو 8 فروری کو لوگوں نے بغیر کسی جلسے جلوس کے، کسی انتخابی مہم کے نشان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سادات کے حق میں، یعنی پی ٹی آئی کے حق میں اور عمران خان کے نظریے کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔